طالع آزما قوتوں کی خوشنودی کے لیے نام نہاد ملکی مفاد کے نام پر بدنام زمانہ نظریہ ضرورت متعارف کرانے والے سابق چیف جسٹس پاکستان محمد منیر نے مولوی تمیز الدین کیس کے بعد یوسف پٹیل اور ڈوسو کیس میں ایسے متنازع فیصلے دیے جن کے نتیجے میں نہ صرف ملک میں آمرانہ طرز حکومت کو فروغ ملا بلکہ سن 1971 میں ملک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ناقدین کہتے ہیں کہ نوزائیدہ مملکت کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں جسٹس منیر کا بڑا ہاتھ تھا اور تاریخ کبھی ان کے گھناؤنے کردار کو معاف نہیں کرے گی۔ جسٹس منیر کو پاکستان کی عدالتی اور سیاسی تاریخ میں متنازع ترین چیف جسٹس مانا جاتا ہے۔ ناقدین انہیں ایک ایسا شخص قرار دیتے ہیں کہ جس نے پاکستان کو اس کے ابتدائی دنوں میں ہی سیاسی، سماجی اور اقتصادی اعتبار سے تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ محمد منیر نے قیام پاکستان سے قبل برصغیر کی تقسیم کے لیے قائم کیے جانے والے باؤنڈری کمیشن میں آل انڈیا مسلم لیگ کی نمائندگی کی۔ قیام پاکستان کے بعد پنجاب چیف کورٹ یعنی موجودہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے اور اس کے بعد فیڈرل کورٹ آف پاکستان یعنی موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور چیف جسٹس آف پاکستان ذمہ داریاں انجام دی۔ جسٹس محمد منیر جج کی حیثیت سے اپنے طویل کیریئر کے دوران اپنا متنازع کردار ادا کر کے 26 جون سن 1981 کو دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور ملک کے ممتاز قانون دان حامد خان پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ کے بارے میں اپنی ضخیم اور مقبول کتاب کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ بطور جج جسٹس منیر کی قابلیت اور علمی حیثیت شک و شبہ سے بالا ہے، لیکن کاش ان کے ارادے بھی نیک ہوتے۔ پاکستان کی قومی تاریخ میں جسٹس منیر کا کردار باؤنڈری کمیشن سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ باؤنڈری کمیشن کے ذریعے پنجاب کی ایسی تقسیم جس کی وجہ سے آزادی کے وقت بڑے پیمانے پر ہجرت اور قتل و غارت گری کے علاوہ کشمیر جیسا پیچیدہ مسئلہ بھی پیدا ہو گیا، جو کہ برصغیر کی 2 بڑی طاقتوں کے درمیان آج بھی وجہ نزاع بنا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جسٹس منیر نے اپنے فیصلوں میں نظریہ ضرورت متعارف نہ کرایا ہوتا تو ملک کی تاریخ مختلف ہوتی۔ جسٹس منیر کے منفی کردار کا آغاز مولوی تمیز الدین کیس سے ہوتا ہے۔ حامد خان ایڈوکیٹ کے مطابق مولوی تمیز الدین کیس تو سیدھا سادہ اسمبلی کی تحریر کے خلاف انصاف کے حصول کا مقدمہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مولوی تمیز الدین کیس میں آئین اور جمہور کی حکمرانی کے خلاف طاقتور طبقات کی ملی بھگت کے خلاف ایک ہی ادارے یعنی اعلیٰ عدلیہ سے توقع تھی، لیکن یہ ادارہ بھی انہی قوتوں کے ساتھ مل کر اقتدار کی کشمکش میں حصے دار بن گیا۔ یاد رہے کہ 21 ستمبر سن 1954 کو آئین ساز اسمبلی نے گورنر جنرل کے اسمبلی کی تحلیل اور حکومت کی برخاستگی کے اختیارات سلب کر لیے تھے، جس کے جواب میں گورنر جنرل غلام محمد نے فوجی جنتا کی اشیرباد سے 23 روز بعد ایمرجنسی نافذ کر کے ملک کی پہلی اسمبلی کو گھر بھیج دیا تھا۔ آئین ساز اسمبلی کے صدر مولوی تمیز الدین خان نے گورنر جنرل کے اس فیصلے کو چیف کورٹ یعنی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا۔ چیف کورٹ نے مقدمے کی سماعت کے بعد گورنر جنرل کے حکم کو کالعدم قرار دیتے ہوئے آئین ساز اسمبلی کو بحال کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد مرکزی حکومت سندھ چیف کورٹ کے فیصلے کے خلاف فیڈرل کورٹ میں چلی گئی۔ فیڈرل کورٹ نے اس مقدمے کا فیصلہ ٹیکنیکل یعنی اکثریتی بنیاد پر گورنر جنرل کے حق میں کر دیا، یعنی یہ قرار دیا کہ ان کی طرف سے آئین ساز اسمبلی کی تحلیل کا غیر قانونی اور آمرانہ اقدام درست تھا۔ حامد خان اس فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کا سب سے کمزور پہلو یہ تھا کہ 64 صفحات کے فیصلے میں ایسی کوئی فائنڈنگ نہیں ملتی کہ آیا گورنر جنرل اسمبلی توڑنے کا اختیار رکھتے بھی تھے یا نہیں۔ حامد خان کے بقول جسٹس منیر جیسے شخص سے یہ قطعاً پوشیدہ نہیں تھا کہ ان کا فیصلہ ملک کے جہاز کو گہرے پانیوں میں ڈبو کر رکھ دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے نے جس میں گورنر جنرل کو انہوں نے ملکہ برطانیہ جیسے اختیارات دے دیے تھے، عدلیہ کے بارے میں عوام کے تاثر کو ہمیشہ کے لیے مجروح کر دیا۔ جسٹس منیر نے اپنے اس فیصلے میں سندھ چیف کورٹ کی سرزنش کی تھی اور لکھا تھا کہ عدالت کو فیصلہ کرتے ہوئے کبھی یہ پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے کہ اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے۔ حامد خان اس پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جسٹس منیر نے سندھ چیف کورٹ کے فیصلے پر تو تنقید کی، لیکن اپنا طرز عمل بھول گئے اور اپنے فیصلے کا جواز یہ پیش کیا کہ وہ اس قسم کا فیصلہ نہ دیتے تو ملک میں انقلاب آ جاتا اور بڑی خون ریزی ہوتی۔ پاکستان کی سیاسی، آئینی اور عدالتی تاریخ کا اگلا سنگ میل یوسف پٹیل کیس ہے۔ اس مقدمے کی جڑیں بھی مولوی تمیز الدین کیس میں پیوست تھیں۔ فیڈرل کورٹ آف پاکستان نے نظریہ ضرورت کی بنیاد پر مولوی تمیز الدین کیس کا جو فیصلہ دیا تھا، اس کے نتیجے میں صرف یہ نہیں ہوا کہ مقننہ بحال نہیں ہوئی، بلکہ اس فیصلے کے نتیجے میں ملک کے 46 قوانین بھی کالعدم قرار پائے۔ اس وجہ سے کار ریاست کے روزمرہ کے امور کی انجام دہی بھی ناممکن ہو گئی اور ملک ایک بہت بڑے بحران سے دوچار ہو گیا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے گورنر جنرل غلام محمد نے اس فیصلے کے 6 روز بعد ہنگامی اختیارات کے حصول کے لیے ایک آرڈیننس جاری کر دیا۔ گورنر جنرل غلام محمد چاہتے تھے کہ تحلیل شدہ اسمبلی کی جگہ وہ اپنے نامزد افراد کے کنونشن منعقد کر کے ایک خود ساختہ آئین تیار کر لے۔ اس آرڈیننس کے ذریعے گورنر جنرل نے جو اختیارات حاصل کیے وہ غیر معمولی نوعیت کے سیاسی مضمرات رکھتے تھے۔
इनमें एक इख्तियार मगरबी पाकिस्तान के 4 सूबों को 1 यूनिट में तब्दील करने और आइन साजी के ज़िम्न में गवर्नर जनरल को तमाम तर इख्तियारात तफवीज़ करने से मुतालिक था। इस मकसद के लिए उन्होंने फेडरल कोर्ट में एक रेफरेंस भी दायर कर दिया, जबकि इन्हीं इख्तियारात को एक शहरी ने भी विफाकी अदालत में चैलेंज कर दिया। ये मुकदमा यूसुफ पटेल केस के नाम से मारूफ हुआ। इस रेफरेंस और यूसुफ पटेल केस के नतीजे में गवर्नर जनरल का ये इख्तियार तस्लीम कर दिया गया कि वो असम्बली तहलील कर सकते हैं। असम्बली की तहलील की वजह से बहुत से कवानीन की तौसीक नहीं हो सकी थी। गवर्नर जनरल ने ऑर्डिनेंस के जरिए हासिल किए जाने वाले इख्तियारात के जरिए इन कवानीन की तौसीक कर दी थी। इस फैसले के जरिए ये तौसीक उस वक्त तक बहाल रखी गई जब तक नई आइन साज असम्बली वजूद में नहीं आ जाती। अदालत ने नामजद अफराद के कन्वेंशन के जरिए आइन साजी की इजाज़त गवर्नर जनरल को ना दी। इन मुकदमात के फैसलों के जरिए गवर्नर जनरल को 100% कामयाबी अगरचे हासिल नहीं हुई थी, लेकिन उनके रास्ते में कोई बड़ी रुकावट भी खड़ी नहीं हुई। हामिद खान कहते हैं कि इस पस मंजर से ये इशारा मिलता है कि चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर अगर ये मुकदमा आइनी और कानूनी बुनियाद पर निपटाते तो फैसला मुख्तलिफ होता, लेकिन आइनी माहिरीन और मौरखीन के मुताबिक गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के पेश नज़र कुछ दीगर मकासद थे, इसलिए उन्होंने अपने मुमकिन फैसले को बुनियाद फराहम करने के लिए बेतुके जवाब घड़ना शुरू कर दिए। जस्टिस मुनीर मानते थे कि मुल्क के मुस्तकबिल के आगे एक खंदक खोदी जा चुकी है, लिहाजा वापस मुड़ने या खंदक में गिरने से बचने के लिए इस खंदक पर एक पुल तामीर करना ही तमाम मुश्किलात का वाहिद हल है। तारीख ने इसी पुल को नजरिया ज़रूरत का नाम दिया, जिसने न सिर्फ ऐन उस जमाने में मुल्क को एक पेचीदा बहरान में मुब्तला कर दिया, बल्कि आने वाले ज़मानों के लिए भी मुश्किलात पैदा की, जिसके आसार 7 अशरे गुजरने के बाद भी दिखाई देते हैं। जस्टिस मुनीर के सियासी नोयत के दीगर फैसलों पर भी इसी अंदाज़ फ़िक्र का गलबा दिखाई देता है। जस्टिस मुनीर का तीसरा फैसला, जिसने पाकिस्तान में जमहूरी सियासी अमल की राह में पहाड़ जैसी रुकावटें हायल की, डोसो केस के नतीजे में सामने आया। डोसो केस के जरिए अयूब खान के मार्शल लॉ का निफाज और इसके नतीजे में एक मुंतखब हुकूमत के खात्मे को चैलेंज किया गया था। जस्टिस मुनीर ने इस मुकदमे में मार्शल लॉ के निफाज और इसकी वजह से नाजायज़ तौर पर एक मुंतखब आइनी और कानूनी निज़ाम के खात्मे को बगावत करार देने की बजाय इसे एक कामयाब इनकलाब करार देने के लिए हैंस केल्सन की मारूफ थ्योरी ऑफ स्टेट का सहारा लिया। इस थ्योरी में कहा गया है कि कामयाब इनकलाब अपना जवाज खुद होता है और उसे आइन साजी का हक भी होता है। इस सिलसिले में उन्होंने इनकलाब फ्रांस, इनकलाब चीन और इनकलाब रूस की मिसालें पेश की। सियासी मुज़बिनात रखने वाले जस्टिस मुनीर के यही बुनियादी फैसले हैं जिसकी वजह से मुल्क सियासी और आइनी तौर पर अपने रास्ते से भटक गया। मुबस्सिरीन कहते हैं कि मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का फैसला ऐसे दूररस मुज़बिरात रखता था जिसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की बुनियाद रख दी गई थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।